بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر ہے 22، جس میں ہم بات کریں گے اردو گرامر کے بارے میں اور پڑھیں گے فعل اور اس کی اقسام کے بارے میں۔ تو پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے پڑھا تھا فعل کیا ہے، آج ہم مزید پڑھیں گے فعل کی تعریف اور اس کی اقسام کے بارے میں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، سب سے پہلے دیکھتے ہیں فعل کی تعریف کیا ہے۔ وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا زمانے کے لحاظ سے پایا جائے فعل کہلاتا ہے۔ وہ کلمہ جس میں کسی بھی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا زمانے کے لحاظ سے پایا جائے فعل کہلاتا ہے۔ مثلاً وہ دوڑ رہا ہے، میں خط لکھوں گا۔ اس میں دوڑنا اور لکھنا کیا ہے، یہ ایک فعل ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں فعل کی اقسام کے بارے میں۔ فعل کی معنی کے لحاظ سے 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1 پہ ہے فعل مضارع، فعل امر اور فعل نہی۔ تو اس کو آئیے ہم دیکھتے ہیں، باری باری بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں نمبر 1 پہ ہے فعل مضارع۔ فعل مضارع کیا ہے؟ فعل مضارع وہ فعل ہے جس میں موجودہ زمانہ، حال اور آنے والا مستقبل دونوں زمانے پائے جائیں، فعل مضارع کہلاتا ہے۔ فعل مضارع وہ فعل ہے جس میں موجودہ اور آنے والا دونوں زمانے پائے جائیں، فعل مضارع کہلاتا ہے۔ مثلاً پڑھے، جائے، آئے وغیرہ۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں فعل مضارع کا بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ اگر ہم مصدر کی علامت نون الف نا دور کریں یا دور کرنے سے اگر الف یا واو باقی رہے تو بڑھیے بڑھا دیتے ہیں، ورنہ بڑھیے زیادہ کرتے ہیں۔ مثلاً جانا سے نون الف نا دور کیا تو باقی کیا رہ جائے گا؟ باقی رہ جائے گا جا۔ تو اب جا کے ساتھ اگر بڑھیے لگائے تو کیا بن جائے گا؟ جائے۔ تو یہ فعل مضارع بن جائے گا۔ اسی طرح دیکھیں، سونا سے سوئے اور لکھنا سے لکھے، فعل مضارع ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نمبر 2 پہ جو دوسری قسم ہے فعل کی، وہ ہے فعل امر۔ فعل امر کیا ہے؟ امر کے معنی ہے حکم۔ اس لیے فعل امر وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم پایا جائے۔ فعل امر وہ فعل ہے جس میں کام کرنے کا حکم پایا جائے یا حکم دیا جائے۔ مثلاً جیسے پڑھ، جا اور لکھ وغیرہ۔ تو یہ کیا ہیں؟ یہ امر کے زمرے میں آتے ہیں، یعنی کہ حکم کے طور پر پائے جاتے ہیں۔ اس میں کسی بھی کام کے کرنے کا حکم پایا جاتا ہے۔ تو اس کے بنانے کا طریقہ ہم دیکھتے ہیں۔ اگر ہم مصدر کی علامت نون الف نا دور کر دیں تو کیا بن جاتا ہے؟ فعل امر باقی رہ جاتا ہے۔ مثلاً اگر ہم دیکھیں لکھنا سے لکھ، لکھنا سے اگر نون الف نا ہم ہٹا دیں تو لکھ باقی رہ جائے گا، تو یہ فعل امر بن جائے گا۔ اس طرح دیکھیں پڑھنا سے پڑھ اور دیکھنا سے دیکھ، تو فعل امر بن جاتا ہے۔ اگر ہم مصدر کی علامت نون الف نا ہٹا دیں تو کیا بن جاتا ہے؟ فعل امر بن جاتا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں نمبر 3 پہ ہے فعل نہی۔ فعل کی تیسری قسم کون سی ہے؟ فعل نہی۔ نہی کے معنی ہے روکنا یا منع کرنا، کسی بھی کام سے روکنا یا کام سے منع کرنا۔ اس لیے فعل نہی وہ فعل ہے جس میں کسی کام سے منع کیا جائے، مثلاً نہ دوڑ، مت توڑ، نہ بول وغیرہ۔ تو اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ فعل امر سے پہلے نون الف نا یا مت لگا دینے سے فعل نہی بن جاتا ہے۔ فعل امر سے پہلے نون یا مت، نا یا مت لگا دینے سے فعل نہی بن جاتا ہے۔ مثلاً لکھ فعل امر ہے، اگر اس سے پہلے نہ لکھ لگایا جائے تو فعل نہی بن جاتا ہے۔ اسی طرح پڑھ، اگر اس سے پہلے مت لگا دیں تو کیا بن جائے گا؟ مت پڑھ۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر عزیز طلباء، فعل کی تعریف اور اس کی اقسام کے بارے میں۔ مجھے امید ہے آپ سب کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ والسلام۔